الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله مولانا العظيم اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد النبي الكامل وعلى آلہ کمال نہایت لکمالک عدد کمالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم معزز سامعین، پروردگار عالم کا ہم پر اور آپ لوگوں کے اوپر بڑا احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہم لوگوں کو مسلمان بنایا، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ دوستو، آج کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سماج اور معاشرے میں رہتے ہوئے خوش نہیں ہیں، یا ہمارے گھروں کے اندر وہ خوشیاں نہیں آ رہی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ بہت سارے لوگوں کو دیکھو، یا تو وہ خودکشی کر لے رہے ہیں، یا نہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم رہبانیت کی زندگی گزار لیں، جبکہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، رہبانیت اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ جس طرح یہود و نصارہ معاشرے سے اور سماج سے کٹ کر کے کسی جنگل کے اندر جا کر کے زندگی گزارتے تھے تاکہ ہم بالکل ہنسی اور خوشی کے ساتھ زندگی گزاریں اور خوشیاں ہمارے قریب آئے اور زندگی کو ہم بدلیں، اس وجہ سے وہ لوگ رہبانیت اختیار کیا کرتے تھے۔ لیکن ہمارے اسلام کے اندر رہبانیت جائز نہیں ہے۔ آپ کو معاشرے اور سماج کے اندر رہتے ہوئے، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے آپ کو خوش رہنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ خودکشی کر لے رہے ہیں تھوڑے تھوڑے سے بہانے کے اوپر، جبکہ ہم مسلمان ہیں، آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور اللہ کا ہمارے اوپر کرم بھی ہے، فضل بھی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی ہے۔ اس کے باوجود ہم ٹینشن میں رہتے ہیں۔ بعض لوگ تو اس طرح ڈپریشن کے اندر چلے جا رہے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم خوش کیوں نہیں رہ پاتے ہیں جبکہ ہمارے پاس آج سب کچھ ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، ساری چیزیں ہیں، اس کے باوجود خوشیاں نہیں ہیں۔ اور اب ہم چلے ہیں، چاہتے یہ ہیں کہ زندگی کو بدلیں۔ تو میرے دوستو، خوشیاں لانے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں اور زندگی بدلنے کی بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ لاوارث نہیں ہیں، ہم لوگ آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو دیکھیے آپ، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم گھروں کے اندر کس طرح خوش رہ سکتے ہیں، معاشرے اور سماج کے اندر کس طرح خوش رہ سکتے ہیں۔ لیکن آج معاملہ بالکل الٹا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ خوشیاں ہمارے قریب کیوں نہیں آ رہی ہے؟ زندگی کو ہم بدل کیوں نہیں پا رہے ہیں؟ میرے دوستو، خوشیاں لانے کا جو طریقہ ہے ان میں سب سے پہلا ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے کہ زندگی میں ترتیب پیدا کریں، اور یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ مسلمان اپنی زندگی کے اندر ترتیب لا ہی نہیں پا رہے ہیں۔ لا غبالی پن کی زندگی، کہاں جا رہے ہیں معلوم نہیں، کیا کر رہے ہیں معلوم نہیں، کوئی ٹائم ٹیبل کچھ بھی نہیں، جس کی وجہ سے یہ مسلمان آج پریشان ہے دنیا کے اندر۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ خوشیاں ہمارے تک آئے، خوشیاں ہمارے گھروں میں رہے،
ہم بیوی بچوں کے درمیان رہیں اور خوش رہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلا کام مسلمانوں کو یہ کرنا پڑے گا کہ زندگی میں ترتیب پیدا کریں، اور یہی ہو نہیں پا رہی ہے۔ اگر ہماری زندگی کے اندر ترتیب آ جائے تو ترتیب کا مطلب کیا؟ بہت گہرا لفظ ہے یہ، اور بہت سارے دانشوروں نے کہا ہے یہ کہ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں اور خوشی کو اپنے قریب لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلا ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ترتیب پیدا کریں۔ اور مسلمانوں کی زندگی میں کوئی ترتیب نہیں ہے۔ آج بہت سارے مسلمانوں کے نوجوان سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ کیوں پیچھے ہیں معلوم نہیں، کب نکلیں گے یہ بھی معلوم نہیں، اور گھروں کے اندر بیوی بچے رو رو کر کے برا حال ہے۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اپنی زندگی میں ترتیب پیدا کرتے ہی نہیں ہیں۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ ہماری دن کی شروعات فجر کی نماز سے ہو، یہ ترتیب ہے، اور اس ترتیب کو ہم نہیں بنا پا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ دن کی شروعات فجر کی نماز سے ہو، اور دن کی شروعات سورہ یاسین سے ہو، دن کی شروعات قرآن شریف کی تلاوت سے ہو، دن کی شروعات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام پیش کر کے ہو۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کی زندگی میں کوئی ترتیب ہے ہی نہیں، اور اگر یہ مسلمان یہ چاہتا ہے کہ خوشیاں ہماری زندگی میں ہو تو خوشیاں لانے کا جو طریقہ ہے وہ سب سے پہلا یہی طریقہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر ترتیب ہو۔ جب تک آپ ترتیب کے ساتھ زندگی نہیں گزاریں گے، کروڑوں کے بینک بیلنس ہوں گے آپ کے پاس، عالی شان بلڈنگ ہوں گے آپ کے پاس، اور نوکر چاکر سب کچھ ہوں گے آپ کے پاس، لیکن آپ خوش نہیں رہ سکتے ہیں، کیونکہ خوشی کے لانے کا جو طریقہ ہے، قرآن و احادیث کو دیکھیں گے آپ اور صحابہ کی زندگی کو دیکھیں گے تو ان کی زندگی کے اندر کس طرح ترتیب تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کو ترتیب کے ساتھ گزارا تھا۔ 1,24,000 کم و بیش صحابہ تھے۔ ہر ایک کی زندگی کو دیکھ لیجئے، کسی کی بھی زندگی فجر کے بغیر دن کی شروعات نہیں ہوتی تھی۔ جب بھی دن کی شروعات کرتے تھے وہ فجر کی نماز سے کرتے تھے، سورہ یاسین سے کرتے تھے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیج کر کے کرتے تھے۔ یہ ترتیب تھی۔ تو میرے دوستو، اگر آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی خوش رہیں معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، اور خیش و اقارب کے درمیان، دوستوں کے درمیان، تو مجھے چاہیے کہ اپنی زندگی کو ترتیب کے اوپر لائیں۔ یہ بہت وسیع لفظ ہے، یہ اپنی زندگی کو ترتیب کے اوپر لانا۔ جب تک آپ نہیں لائیں گے اس وقت تک بے سکونی کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں گے، اور اسی طرح جیتے رہیں گے، اور اسی طرح آپ ڈپریشن کے اندر رہیں گے، اور رہتے رہتے مر جائیں گے اور چلے جائیں گے قبرستان۔ تو میرے دوستو، اللہ نے جو زندگی دی ہے تو اس کی ایک ترتیب ہم بنائیں۔ بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے اور سماج کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں سے الجھ کر کے وہ سلاخوں کے پیچھے ہے، جبکہ ہمارے دانشوروں نے کہا ہے، ایک لطیفہ بھی ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک گدھا اور گھوڑے میں بحث ہوئی۔ گدھا سمجھتے ہیں نا، گدھا اور گھوڑے کے درمیان، اور بحث کس بات کی ہوئی؟ گدھا یہ کہہ رہا ہے کہ کوا سفید ہے، اور گھوڑا سر پٹک رہا ہے کہ کوا سفید ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو کالا ہے، اور گدھا بضد ہے۔ دونوں میں بحث ہوتی رہی، کس میں؟ گدھا اور گھوڑے کے درمیان۔
اور بات کیا ہے کہ کوا سفید ہے یا کالا ہے؟ گدھا کہہ رہا ہے کہ سفید ہے اور گھوڑا کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں کوا تو کالا ہوتا ہے۔ بحث ہوتے ہوتے لڑائی جھگڑا اور یہاں تک مارم پیٹی کی باتیں ہو گئی۔ آخر کار یہ مقدمہ چلا بادشاہوں کے پاس، چلو وہاں فیصلہ کرواتے ہیں۔ بادشاہ کے پاس پہنچا یہ فیصلہ، اور بادشاہ نے دونوں کی باتوں کو سنی، اور سننے کے بعد کیا فیصلہ دیا کہ جو گھوڑا ہے اس کے سروں کے اوپر 10 جوتے لگائے جائیں اور ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے۔ کیا فیصلہ دیا؟ اور گھوڑا چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، ہم حق کے اوپر ہیں، کیا کوا کالا نہیں ہوتا ہے؟ اور اس کے باوجود مجھے سزائیں دی جا رہی ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ بادشاہ نے کیا کہا کہ تم جو کہہ رہا ہے کہ کوا سفید ہے وہ بالکل صحیح ہے، فیصلہ تمہارے حق ہی میں ہونی چاہیے، لیکن تمہاری سزا اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ تم نے ایک گدھے سے بحث کی۔ تمہارا سب سے بڑا جرم یہی ہے کہ تم نے گدھے سے بحث کیا ہے، اور یہی حال آج مسلمانوں کا ہے۔ معاشرے اور سماج کے اندر رہتے ہوئے چھوٹی چھوٹی باتوں سے لڑائی جھگڑا کر کے ہمارے نوجوان سلاخوں کے پیچھے ہیں، کبھی پڑوسیوں سے، اور کبھی گھر کے اندر ہی، اور کبھی خیش و اقارب کے درمیان۔ کیا یہ مسلمان ہے؟ میرے بھائی، مسلمانوں کی زندگی ایک ترتیب کے ساتھ گزرتی ہے، مسلمانوں کی زندگی گرامر کے ساتھ گزرتی ہے، اور گرامر اور ترتیب اسی وقت آئے گا جبکہ ہماری زندگی کے اندر اللہ کا حکم ہو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو۔ میرے دوستو، اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم خوش رہیں دنیا کے اندر جب تک ہماری زندگی باقی ہے، تو جہاں آپ اللہ کے حکموں کے اوپر عمل کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر چلتے ہیں، وہیں آپ اپنی زندگی گزارنے کی ترتیب بنائیے۔ کھانے پینے کی بھی ترتیب ہو، سونے جاگنے کی بھی ترتیب ہو۔ اور مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، جب کھانے کے لیے بیٹھیں گے تو کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے جیسے کہ مکھیاں ٹوٹ پڑتی ہے، اور جب سوئیں گے تو سوئے رہیں گے چاہے فجر کی نماز قضا کیوں نہ ہو جائے۔ یہ مسلمانوں کی حالت ہے۔ تو میرے دوستو، خوشیاں آپ کے گھروں کے اندر کیسے آئے گی جبکہ آپ کی زندگی کے اندر کوئی ترتیب نہیں ہے؟ اس وجہ سے میرے دوستو، آپ جو غیر ضروری خواہشات ہیں اور جو دباؤ ہے اسے چھوڑ دیجیے۔ آپ مثلا یہ کہ ہمارے پاس گھڑی ہے ہی، اور ایک گھڑی ہے ہی، اور دوسرے کو دیکھ لیے ہم اس کے ہاتھ میں اچھی سی گھڑی ہے، اب خواہش ہمارے دلوں کے اندر جگی کہ نہیں ہم کو تو وہ گھڑی چاہیے، جبکہ ہمارے پاس گھڑی پہلے سے موجود ہے۔ بھائی، گھڑی چاہے 100 روپیہ کے ہو اور چاہے 100 کروڑ کا ہو، ٹائمنگ دونوں کا ایک ہی ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ خواہشات کو دنیا کے اندر چھوڑ دے، کیونکہ دنیا خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ ضروریات پوری کریں آپ، اور خواہشات پوری کرنے کی جگہ وہ آخرت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ہم لوگوں کو جنت کے اندر ڈال دیں گے، تو جنت کے اندر ساری خواہشات پوری ہوں گے آپ کے۔ اس وجہ سے آپ اپنی خواہشات کو چھوڑ دیجئے آپ، اور دباؤ لینا چھوڑ دیجئے آپ، تو آپ یقیناً خوش رہیں گے، اور خوشیاں آپ کے گھروں کے اندر آئے گی، اور خوشی لانے کا یہی طریقہ ہی ہے۔ اور ایک چیز خاص بات میں بتاؤں آپ کو، زندگی میں آپ دوسروں کو کچھ نہ کچھ دیتے رہیں۔ خوشیاں لانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ دوسروں کو کچھ نہ کچھ دیتے رہیں۔ کیا دیں گے؟ آپ کے پاس علم ہے، آپ علم دیتے رہیں۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ پیسہ دیتے رہیں۔ آپ کے پاس وقت ہے، آپ وقت دیں۔ آپ مشورے کے قابل ہیں تو آپ مشورہ بھی دیتے رہیں۔ جب آپ کے اندر دینے کی خاصیت ہو جائے گی
تو میرے دوستوں دینے کی جو خاصیت ہے وہ اللہ کی ہے. دینے کی خاصیت کس کی ہے؟ وہ اللہ کی ہے. رزق کون دیتا ہے؟ وہ اللہ دیتا ہے. پانی کون دیتا ہے؟ وہ اللہ دیتا ہے. زمین سے غلہ کون اگاتا ہے؟ وہ اللہ اگاتا ہے. یعنی ساری چیزیں عطا کون کرتے ہیں؟ وہ اللہ کرتے ہیں. جب ایک بندے کے اندر وہی خصوصیت آ جائے جو خصوصیات اللہ کی ہے، جو صفات اللہ کی ہے، گویا کہ ایک بندے کی نسبت رحمان سے جڑ گیا. اگر بندوں کا نسبت رحمان سے جڑ جائے، اللہ سے جڑ جائے، تو میرے دوستو وہ انسان ہمیشہ خوش رہے گا. آپ دنیا کے اندر نگاہ اٹھا کر کے دیکھیے، ایسے بہت سارے لوگ مل جائیں گے جس کا نسبت اللہ سے جڑ گیا ہے. اس وجہ سے یہ ایک خاص بات تھی، آپ دیتے رہیں. جب دینے کی صفت آپ کے اندر آ جائے گی میرے دوستو، تو آپ کا نسبت رحمان سے جڑ جائے گا. اور اگر کسی انسان کی نسبت رحمان سے جڑ جائے تو میرے دوستو دنیا کے اندر وہ خوش رہیں گے. تو خوشیاں لانے کے یہ طریقے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر ترتیب پیدا کریں. اور ترتیب یہی ہے کہ آپ کی دن کی شروعات کس سے ہو رہی ہے؟ آیا فجر کی نماز پڑھ کر کے ہو رہی ہے یا فجر کی نماز چھوڑ کر کے ہو رہی ہے؟ اور آج مسلمانوں کی اکثریت اسی کے اوپر ہے کہ اس کی دن کی شروعات فجر کی نماز چھوڑ کر کے ہوتی ہے. کوئی ایسا بندہ آپ کو فجر کے بعد مسجد کے اندر نہیں ملیں گے جو تلاوت قرآن کر رہا ہو، جو اشراق تک بیٹھا ہوا ہو. اور ہمارے نوجوانوں کو دیکھیے، سب کے سب سوئے رہیں گے اور کوئی آپ کو ورزش کرتا ہوا نہیں ملے گا. یعنی دن کی شروعات ہم ایسے کرتے ہیں جیسے کہ ایک گدھا کرتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو انسان بنایا تھا، جانور نہیں بنایا تھا. اگر کوئی انسان جانور بن جائے، حیوان بن جائے اور دن کی شروعات ویسے ہی کرے جیسے حیوان کرتا ہے، تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. اس وجہ سے میرے دوستو آج ڈپریشن کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ تمام نسخے آزمائیں اور اس ترتیب سے آپ زندگی گزاریں تو خوشیاں آپ کی قدم چومے گی، کامیابی آپ کی قدم چومے گی. اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں لیکن بدل نہیں پاتے ہیں. اور آج انہوں نے عزم مصمم کیا ہے کہ ہم زندگی کو بدلیں گے، لیکن زندگی کیسے بدلیں گے؟ یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. زندگی ہم بدلنا چاہتے ہیں، اب تک جو خطائیں ہوئی ہے اللہ معاف کرے، استغفار کرتے رہیے، اللہ معاف کریں گے. لیکن آج سے ہم اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں. زندگی اگر بدلنا چاہتے ہیں آپ، تو زندگی بدلنے کے لیے آپ کو لڑنا پڑے گا، آپ کو جد و جہد کرنا پڑے گا، آپ کو محنت اور کوشش کرنا پڑے گا. سب سے پہلے تو محنت اس پہ کریں آپ کہ ہمارا ایمان کے اندر اضافہ ہوتا رہے. آپ محنت اس بات کے اوپر کریں کہ ہماری زندگی کے اندر علم کی چاشنی آئے. جب تک آپ کے اندر تھوڑی بہت بھی علم نہیں آئے گا تو آپ میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہوگا. آج پوری دنیا علم کی روشنی میں سانس لے رہی ہے اور ایک یہی بیوقوف قوم ہے جو اندھیرے میں سانس لینا چاہ رہی ہے. دیکھ لیجئے مسلمانوں کو. اس وجہ سے میرے دوستو اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کے لیے کیا کریں گے؟ لڑنا سیکھیے. آپ لڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے کسی سے لڑائی جھگڑا کر لیں. لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے نفس سے بھی لڑیں، مجاہدہ کریں، محنت کریں، کوشش کرتے رہیں جب تک کہ آپ کامیاب نہ ہو جائیں. آپ محنت بھی نہ کریں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں. کہاں سے بدلے گا؟ آپ جو گناہوں کے اندر پڑے ہوئے تھے اسی گناہوں کے اندر آپ رہیں اور وہیں سے آپ استغفار کرتے رہیں تو کیسے بدلیں گے اپنی زندگی؟ ایک سکہ نالے کے اندر ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ نالے کے اندر ہی وہ سکہ صاف ہو جائے. کبھی بھی صاف ہو سکتا ہے، کبھی بھی نہیں ہوگا. اگر وہ سکہ کو صاف کرنا چاہتے ہیں
تو آپ اس نالے سے اٹھائیے اور اس کے بعد اس کو صاف کیجیے آپ. اس وجہ سے اگر آپ کی زندگی اب تک گناہوں کے اندر تھی تو فوری آپ توبہ کر لیجیے اور نفس سے اور شیطان سے لڑتے رہیے, مجاہدہ کرتے رہیے. دیکھیے زندگی آپ کی بدل جائے گی, صراط مستقیم کے اوپر زندگی آ جائے گی. اس وجہ سے میرے دوستو, سب سے پہلے زندگی کو اگر بدلنا چاہتے ہیں تو زندگی کے اندر لڑنا سیکھیے. آپ لڑنا بھی ہے اور زندگی کو آسان کرنے کے لیے اسے سمجھنا بھی ہے. اگر مسلمان اپنے نفس سے مجاہدہ کر رہے ہیں, اپنے نفس سے لڑ رہے ہیں, شیطان سے بھی لڑ رہے ہیں اور شیطان لوگوں سے دور بھی رہ رہے ہیں, لیکن وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں, نہ بات کو سمجھتے ہیں, نہ راستے کو سمجھتے ہیں, نہ دنیا کو سمجھتے ہیں, نہ اپنے ماں باپ کو سمجھتے ہیں, نہ پڑوسیوں کو سمجھتے ہیں, کسی کو نہیں سمجھتے ہیں. میرے دوستو, تو یہ خوش کیسے رہیں گے اور اپنی زندگی کو کیسے بدلیں گے؟ میرے دوستو, خاص کر کے ہم اس نوجوان سے کہنا چاہتے ہیں کہ وقت آپ کا ہے, ابھی وقت آپ کا ہے. چاہو تو اس وقت کو سونا بنا لو اور چاہو تو اسے سونے میں گزار دو. آج پوری دنیا کے اندر مسلمان وقت کو سونے میں گزار رہا ہے, سونا نہیں بنا رہا ہے. سونا بنانے کے لیے آپ کو اللہ نے عقل سلیم بھی دیا تھا, لیکن اس کا بھی استعمال نہیں کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا تھا, اس کا بھی استعمال نہیں کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت دیا تھا, اس کا بھی صحیح استعمال نہیں کیے. تو آپ اپنے آپ کو بدلیں گے کیسے؟ اس وجہ سے میرے دوستو, زندگی کو بدلنا ہے اور زندگی کے اندر خوشیاں لانا ہے تو آپ کو لڑنا پڑے گا, ہر باطل چیزوں سے لڑنا پڑے گا. جتنی بھی باطل چیزیں ہیں ہر ایک سے لڑنا پڑے گا. اگرچہ دل چاہ رہا ہے مجھے ادھر جانے کا, لیکن اللہ نے حکم دیا ہے کہ خبردار جانا نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہ نہیں ہے تو ہم ہرگز نہیں جائیں گے. اس وجہ سے میرے دوستو, آپ لڑنا بھی سیکھیے اور آپ سمجھنا بھی سیکھیے اور وقت کو پکڑنے کی کوشش کیجیے آپ, کیونکہ وقت کو ہم یوں ہی برباد کر رہے ہیں. میرے دوستو, ایک بات اور, اگر زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیشہ بھیڑ سے, جو بھیڑ ہوتی ہے نا, بھیڑ سے الگ ہو کر کے چلیں. اتنا نہ چلیں کہ کوئی ہم کو اچک لے, کیونکہ بھیڑ کے اندر جب آپ چلتے رہیں گے تو آپ کی جو شناخت ہے وہ ختم ہو جائے گی. آپ کی جو پہچان ہے بھیڑ وہ پہچان چھین لے گی, بھیڑ وہ شناختی کارڈ آپ سے چھین لے گی. اس وجہ سے اگر آپ کو الگ کچھ کرنا ہے, دنیا کے اندر اپنا نام بھی روشن کرنا ہے, اپنے خاندان کا نام بھی روشن کرنا ہے اور اپنے ملک کا نام بھی روشن کرنا ہے, الگ کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ تو بھیڑ سے الگ ہو کر کے چلیے آپ, ورنہ بھیڑ کے ساتھ چلتے رہیں گے بھیڑ آپ کی شناخت کو چھین لے گی, آپ کی پہچان کو چھین لے گی, آپ کی صلاحیت کو چھین لے گی. اسے بھی دیکھنا پڑے گا آپ کو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم خوش رہیں اور ہم اپنی زندگی کو بدلیں, ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلی چیز بدلنے کے لیے اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا, اور اس کے بعد جو گرامر ہے, جو اصول ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے, صحابہ کی سیرت سے ملتا ہے, تابعین تبع تابعین کی سیرت سے ملتا ہے. ایک شخص اپنی زندگی کو لا ابالی پن میں گزار دے, وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب تک آپ کو منزل نہ ملے اس وقت تک آپ ہمت نہ ہاریں, کیونکہ ہمارے آج کل کے جو نوجوان ہیں, اگر تھوڑی سی بھی ان سے کوتاہی ہو گئی تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی ختم ہو گئی. آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھیے, کس طرح وہ گرے اور پھر اٹھے, پھر گرے پھر اٹھے.
اور تاریخ کے اندر ان کا نام ابھی بھی روشن ہے اور تا قیامت تک روشن رہے گا۔ اس وجہ سے آپ جس منزل کی تلاش میں ہیں اس منزل کو تلاش کرتے ہوئے آپ چلتے رہیں، کبھی رکے نہیں اور کبھی بھی ہمت نہ ہاریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ گر جائیں، گرتے وہی ہیں جو میدان کے اوپر سواری کرتے ہیں، جو گھروں کے اندر بیٹھے رہیں گے وہ گریں گے کہاں سے؟ اس وجہ سے اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں اور آپ اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو جب تک آپ کو منزل مل نہ جائے تو آپ کبھی ٹھہرے نہیں۔ آپ پہاڑوں کو دیکھ لیجئے، پہاڑ کو دیکھیں کہ نہیں دیکھیں ہیں؟ پہاڑوں کے اوپر جا کر کے چڑھیے اور اس کو دیکھنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی، پہاڑ سے جو نکلتی ہیں نہریں، وہ جو نہر پہاڑوں کے بیچوں بیچ سے نہریں نکل رہی ہے، وہ نہر چلتے چلتے راستے میں کسی کو نہیں پوچھتا کہ تالاب کتنی دور ہے، ندی اور نالے کتنے دور ہیں، سمندر کتنے دور ہیں، کبھی بھی نہیں پوچھتا۔ اس وجہ سے آپ خوشیاں لانے کا جو طریقہ ہے اس میں سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو ترتیب کے اوپر لائیں، اور زندگی اگر بدلنا چاہتے ہیں، کچھ بننا چاہتے ہیں اور معاشرے اور سماج کے اندر سر اٹھا کر کے جینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو لڑنا پڑے گا، چاہے اس کے لیے سماج اور معاشرے سے بھی کیوں نہ لڑنا پڑے۔ اب اگر ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے پورے خاندان یہ کہتے ہیں پڑھ لکھ کر کے کیا کرو گے، آپ وہاں پہ لڑتے رہیے، مجھے علم حاصل کرنا ہی کرنا ہے۔ معاشرے اور سماج آپ کی رکاوٹ بن جائے علم میں تو معاشرے اور سماج کو پیچھے چھوڑیے اور علم حاصل کرنے کے لیے جو کچھ بھی آپ کو جد و جہد کرنا پڑے آپ کرتے رہیے، تو آپ کی زندگی بدلے گی۔ تو میرے دوستو یہ چند باتیں تھی، اور جہاں تک الجھنے کی باتیں ہیں آپ کسی سے الجھے نہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، قرآن نے کہا ہے کبھی بھی کسی بھی جاہلوں سے بحث کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، خاص کر کے جاہلوں سے۔ اور اگر اس سے آپ بحث کر رہے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ گدھا اور گھوڑا دونوں آپس میں بحث کر رہا ہے، اور جب فیصلہ ہوا تو گھوڑے کے سروں کے اوپر 10 جوتے لگائے گئے اور اس کو سلاخوں کے پیچھے بھیجا گیا۔ میرے دوستو یہ جاہلوں سے بحث کرنا یہ آپ کے منزل تک پہنچنے میں رکاوٹ بن جائے گی۔ خاص کر کے نوجوان اس کے اوپر دھیان دیں، تو خوشیاں لانے کا جو طریقہ ہے اس کو آپ فالو کریں، اور زندگی بدلنے کی جو طریقہ ہے اسے بھی آپ فالو کریں، تو انشاءاللہ دنیا کے اندر آپ کامیاب ہو جائیں گے اور موت کے آخری شام تک آپ خوش رہیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔